الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا بشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے واجب الاحترام سامعین کرام ناظرین کرام قرآن پاک کی سورہ مومن کی آیت نمبر 60 آپ کے سامنے پیش کی ہے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس اس کا ترجمہ مطلب مفہوم حق سچ شرح صدر سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو آج جس ٹاپک پہ جس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں وہ ہے دعا دعا کی فضیلت پہ بات کریں گے دعا کے طریقے پہ بات کریں گے
دعا کی اہمیت پہ بات کریں گے۔ دعا کی کتنی اہمیت ہے، ہمیں اپنا پتہ ہے کہ ہماری کتنی اہمیت ہے، ہمیں اپنا پتہ ہے کہ ہمارا کتنا مرتبہ ہے، کتنی شان ہے۔ اگر کہیں سے گزرتے ہیں تو لوگ کیسے ٹھاٹھ باٹھ سے سلام کرتے ہیں یا ڈر کے مارے سلام کرتے ہیں، لوگ عزت سے ہمیں جگہ دیتے ہیں یا ڈر کے مارے جگہ دیتے ہیں، لوگ اچھے القاب سے پکارتے ہیں یا برے القاب سے پکارتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی اور منہ پہ اچھائی بیان کرتے ہیں، یا منہ پر بھی اور پیٹھ پیچھے بھی اچھائی بیان کرتے ہیں یا برائی بیان کرتے ہیں، ہمیں اپنا معلوم ہے۔ مختلف جگہوں پر دعا کا آپ علیہ السلام نے اہتمام بھی بتلایا، طریقہ بھی بتلایا، فضیلت بھی بتلائی، اور بہت سے وظائف ایسے ہیں کہ جن کو اگر سمجھا جائے، پرکھا جائے تو وہ وظائف صرف وظائف ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک دعا ہوتی ہے۔ ہم زبان حال سے ایک وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس کی گہرائی تک چلے جائیں تو وہ ایک دعا ہوگی۔ یہاں اس آیت میں رب کائنات فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب دین اسلام میں کچھ اس کے طریقے ہیں، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک جو طریقہ سب سے اچھا کارگر ثابت ہو سکتا تھا وہ آپ علیہ السلام نے اختیار فرمایا، امت کو حکم دیا، آگے آج تک وہ بغیر کسی قسم کی نفرت کے، بغیر کسی قسم کے اختلاف کے، بغیر کسی قسم کے جھگڑے کے وہی طریقہ چلتا آ رہا ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ شاید قاری صاحب پتہ نہیں کہاں کی کہاں بات کر رہے ہیں، یہ ختموں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ختم کی بات نہیں کر رہا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات پوزیٹیو ہی رہے، کسی کی دل شکنی نہ ہو بات میں۔ دعا پر اللہ نے فرمایا کہ تم دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جنہوں نے تکبر اختیار کیا میرے بندوں میں سے، میری بندگی میں سے، میرے ساتھ چلتے ہوئے تکبر کیا۔ پیچھے تھا دعا کرو، یہاں آ گیا تکبر۔ کیوں بات کی؟ جب ہمارے اوپر کچھ حالات الٹ پلٹ آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں قاری صاحب دعا کر دیں، پیر صاحب دعا کر دیں، بابا جی دعا کر دیں، مولوی صاحب دعا کر دیں، امام صاحب دعا کر دیں، اس طرح کہتے ہیں نا۔ اور جب دعا ہو جاتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، اس کا پھل ظاہر ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اکڑ کرتے ہیں یہ ہماری اپنی کمائی ہے، یہ ہمارا اپنا دھرا ہوا ہے، یہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے، یہ ہماری اپنی محنت ہے۔ تو اس بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب حالات کمزور تھے اس وقت رابطہ اوپر تھا، کالیں آ رہی تھی میری طرف، اب جب حالات ٹھیک ہو گئے اب تکبر کرنے لگ گئے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میرے بندوں میں سے جنہوں نے تکبر اختیار کیا، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ سیدخلون، سا یہ جو سین زبر سا ہے نا، اس کا مطلب ہے ان قریب۔ کیا مطلب؟ قیامت تو دور نہیں ہے، موت بھی دور نہیں ہے، کیا پتہ کب سانس ختم ہو جائے، کیا پتہ یہاں سے سیدھا آگے علیین میں روح جائے گی یا سجین میں جائے گی، لیکن جو تکبر کرے گا اس کے بارے میں اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اس کے لیے جہنم ہے، جہنم داخرین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پکا ٹھکانہ ہے۔ تکبر تو ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، بھلا ہم کس حساب سے تکبر کریں؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ مٹی سے بنے، پھر کس لیے؟ اور مٹی سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں، ایک تو ہے نا مٹی،
مٹی سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں. حرام ناپاک قطرے سے، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر. ہم تو ایک ایسے حرام ناپاک قطرے سے بنے ہیں کہ اگر وہ قطرہ کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے. اس ناپاک حرام قطرے سے بنے ہیں. اور اوقات کیا ہماری؟ ہم کہتے ہیں جی یہ ہماری اپنی محنت ہے، ہمارا اپنا سرمایہ ہے، ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے، ہمارا خاندان ہے، ہم وڈیرے ہیں، ہمارے بڑوں سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے. ارے بڑوں سے یہ حرام کا ناپاک کا نطفہ چلا آ رہا ہے، ذرا اپنی اوقات پہ تو غور کریں ہم لوگ. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تم جہاں ہو، جس وقت ہو، جس حال میں ہو، یہاں پہ پاکی کی شرط نہیں ہے، یہاں پہ غسل اور وضو کی شرط نہیں ہے، یہاں پہ نماز مسجد کی شرط نہیں ہے، یہاں پہ سر پہ ٹوپی پگڑی کی شرط نہیں ہے. آپ بھلے جہاں بھی گھوم رہے ہیں، بس اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں. اللہ کہہ رہے ہیں استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اگلی بات، دعا کے طریقے. آج جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے. جس طرح 12 مہینوں میں افضل ترین مہینہ رمضان کا ہے، اسی طرح 7 دنوں کے اندر افضل ترین جو دن ہے وہ جمعے کا دن ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے کہ وہ جہاں پہ عصر کی نماز پڑھتی تھیں، مغرب بھی وہیں پڑھتیں، اور عصر سے مغرب تک وہ دعا میں مشغول ہوتی تھیں. پوچھا کیوں آپ اتنی لمبی دعا کرتی رہتی ہیں؟ فرمایا ہاں، مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، یہ دن، یہ گھڑی، یہ لمحہ، یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے. لہٰذا جب سے میں نے یہ سنا ہے تب سے میں اپنا سارا عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے یہ سارا دورانیہ دعا میں لگا دیتی ہوں. کون عائشہ جسے دعا کی ضرورت ہی نہیں تھی، ام المؤمنین کا لقب جسے اللہ کے نبی نے دے دیا، جس کی شان میں 17 آیات اللہ پاک نے نازل کر دی، جس کی شان میں سورہ نور نازل ہو گئی، وہ عائشہ کھڑی ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. کہا کہ میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے. اب ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہی تو کام کا وقت ہے، یہی تو ہیرا پھیری کا وقت ہے، یہی تو ہڈ حرامی کا وقت ہے، یہی تو لوٹنے کا وقت ہے. چلیں یہ جو تھوڑے سے نگ رہ گئے یہ نکال دیں، کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. اپنی دعاؤں میں مٹھاس پیدا کیجئے، اپنے اوقات میں لذت پیدا کیجئے، اپنے اوقات کی قدر کیجئے. یہ ہاتھ جب اللہ کے حضور اٹھیں تو پھر دل بھی اللہ کے سامنے لگا ہوا ہو، دماغ بھی اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو. کیسے؟ ہم جب کال پہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، سب کے پاس موبائل ہے، سب کو پتہ ہے، جب ہم کال پہ بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارا ادھر ادھر کہیں بھی خیال نہیں ہوتا. اگر کوئی آواز لگا دے تو ہم کہتے ہیں 1 منٹ ٹھہرو، بات کر رہا ہوں. یا بات والے کو کہتے ہیں کہ 1 منٹ ٹھہرو، وہ بات سن لو. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی کہ اتنا ضروری کام نہیں، پھر بھی یا یہ کام کسی اور کام کے لیے رک جاتا ہے، یا اس کام کے لیے، کال کے لیے دوسرے کام رک جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا اندر کا ضمیر اب کال والے کے ساتھ ملا ہوا ہے. جب تک اس کے ساتھ خیال ہوگا تب تک کال چل سکے گی، بات بنے گی. ہے جب ہم کال کریں خیال اس کی طرف ہوں، اور جب ہاتھ اٹھائیں تو خیال دنیا کی طرف ہوں، پھر نتیجہ کیسے دیکھیں؟ الہی جلد دکھلا دے شہر کیسا مدینہ ہے، سنا ہم نے وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے. نہ کعبے کی گلی دیکھی، نہ پہنچا میں مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں. محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں. اور محمد کی جدائی، شاعر دعا بھی کر رہا ہے، شعر بھی لکھ رہا ہے، محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی ہے سینے میں، رواں جب دیکھتا ہوں قافلے حج کے مہینے میں. شاعر کہہ رہا ہے الہی جلد دکھلا دے شہر کیسا مدینہ ہے. وہ پہلے کہہ رہا ہے جلد دکھلا دے، آگے پھر اس کا بتا دیا یہ ایسا ہے ایسا ہے. سنا ہے یہاں پہ ہر وقت رحمت برستی ہے، سنا ہے اگر یہاں پہ کال مل جائے تو پھر زندگی سنور جاتی ہے، سنا ہے یہاں پہ اگر ڈیرا لگ جائے تو پھر آخرت بن جاتی ہے. ہاں جی، ہمیں بھی چاہیے کہ جب دعا کر رہے ہوں، اللہ کے ساتھ کال ملائی ہوئی ہو، تو پھر ہمارا دل، ہمارا دماغ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو. اس کی فضیلت بتلاتے چلیں.
دعا کی 3 قسمیں ہیں. ایک دعا جو ہم نے یہاں پہ ابھی کی یہیں پہ ختم ہو گئی، اس کا بدلہ اللہ یہیں دے دے گا، ان قریب ہمیں دکھا دے گا. دوسری قسم ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہماری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ہمیں بظاہر اس کا کوئی حل نہیں نظر آتا، کوئی نتیجہ نہیں ہمیں نظر آتا، لیکن چند گھڑیوں کے بعد، چند لمحوں سالوں کے بعد اللہ پاک اس دعا کی بدولت، ایک دعا تھی جو یہیں پہ قبول ہو گئی، اب دوسری اس دعا کی جو آج سے چند عرصہ پہلے دعا کی تھی، اس دعا کی بدولت آج اللہ پاک ہمیں کوئی الگ سے ایک نعمت دے رہے ہیں. جو اس دعا میں ہم نے اللہ سے مانگا تھا وہ نہیں ملا، اس کے متبادل آج اللہ پاک ہمیں دے رہے. اور ایک تیسری دعا ہے، وہ دعا کہ جب قیامت کے دن اللہ پاک نے یہاں سے ذخیرہ کیا ہوگا دعاؤں کا، اور آخرت میں اپنے ایک بندے کو کہے گا لاؤ اعمال لاؤ، پیش کرو کیا کرتے رہے ہو دنیا میں. یا اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکا، گناہ گار تھا، خطا کار تھا، سیاہ کار تھا، مولا کرم فرما. اچھا آج ہمارے پاس ایک نیکی آپ کی ہے، آپ نے ایک دعا کی تھی، ہم نے آپ کی وہ دعا قبول اس جہان میں نہیں کی تھی، ہم نے وہ رکھ لی تھی سنبھال کے، آج اس کا بدلہ آپ کو دیا جا رہا ہے، جاؤ تمہیں معاف کر دیا. پھر اس وقت وہ شخص کیا کہے گا؟ حدیث کے لفظ ہیں، اس وقت وہ شخص کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ہر دعا کا پھل آج مجھے مل جاتا. یہ ہے دعا. اور دعا کی قبولیت کے لیے کیا ہوگا؟ جو بندہ ایک حرام کا لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے، 40 دن تک اس کی نہ اس کا سجدہ قبول، نہ اس کا رکوع قبول، نہ اس کی تہجد قبول، نہ اس کا حج قبول، اور نہ ہی اس کا ہاتھ اٹھانا قبول. ہم کہتے ہیں نا کر صاحب دعا کر دو، پولیس صاحب دعا کر دو، بابا جی دعا کر دو، کہتے ہیں نا، لیکن حرام کے لقمے کھا رہے ہوتے ہیں، حرام کی غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں، ناپاک کھا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ دی نعمت ہے، اللہ دی رحمت ہے. اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا یہی طریقہ تھا کہ حرام طریقے سے کھایا جائے. جو مقدر اللہ پاک نے لکھ دیا ہے وہ مل کے رہے گا، چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو. اگر حلال طریقے سے ہوگا اس میں برکت ہوگی، پھر اللہ پاک سے وہ کوئی آخرت میں مواخذہ بھی نہیں ہوگا، اور اگر حرام طریقے سے ہوگا تو پھر اس کی جانچ پڑتال ہوگی، اس کا حساب کتاب ہوگا. یہ ہے دعا کی اہمیت، یہ ہے دعا کی فضیلت کہ جب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے جائیں تو اللہ دعا کے بدولت دے دیتا ہے، اور جب ہاتھ اٹھائے جائیں قبول نہ ہو نہ اس جہان میں نہ اگلے جہان میں، تو پھر سمجھ جائیں کہ ہماری غذاؤں میں حرام آ چکا ہے، ہمارے ایک ایک لقمے میں، لقمہ دور کی بات ہے، ایک قطرے میں حرام سما چکا ہے. اور جب تک ایک قطرے میں حرام ہوگا، وہ قطرہ جب تک جسم میں ہوگا تب تک جسمانی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. اور میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ حرام مال کھا رہا ہے اور اپنے کسی بزرگ سے دعا کروا رہا ہے، بزرگ کی دعا بزرگ کے اپنے حق میں قبول ہو سکتی ہے، مگر اس حرام کھانے والے کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی. ہم سمجھتے ہیں شاید بابا جی کا بڑا کرم ہے، مانتا ہوں بڑے کرم والے بابا جی ہیں، بجا ہے، لیکن ہماری غذا کا کردار مین ہوگا، ہماری غذا کا نتیجہ سب سے بڑا اور اول چیز ہوگی. اور بات بتلاتے چلیں، مستجاب الدعوات ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، ایسے لوگوں کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی حجاج بن یوسف نے دعوت کی، جب اسے پتہ چلا نا کہ میں تو ظلم میں بہت آگے نکل چکا ہوں، بہت مسلمانوں کی جان لینے پہ آیا ہوا ہوں، اس نے کہا کیوں نہ ہو یہ جو ملا پھر رہے ہیں نا، یہ جو مولوی، یہ جو بابے پھر رہے ہیں نا، یہ جو دعائیں کرتے ہیں نا، ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، جو میرے خلاف دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس کا تختہ الٹ دے، اس کا یہ کر دے، حجاج بن یوسف کا یہ کر دے، وہ کر دے. بڑا ذہین چلاک تھا، جیسا کہ آج کل ہمارے کچھ نام نہاد ہیں، میں نام نہیں لیتا. اس وقت اس حجاج بن یوسف نے ان مستجاب الدعوات لوگوں کی، نیک لوگوں کی دعوت کی اور کہا کہ میں آپ لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں، آپ لوگ آؤ، میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں، آپ لوگوں کو میری طرف سے کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے، آؤ کھانا کھائیں، بیٹھیں، گپ شپ لگائیں. اس میں حرام کا لقمہ، اس میں حرام مال اس نے شامل کر دیا کھانے میں، اور جب حرام مال اس کو کھلا دیا، اس کے بعد مستجاب الدعوات کے ٹولے کو جب کھلا دیا، وقت کے ولیوں کو، مولویوں کو، پیروں کو،
باریش لوگوں کو، نمازیوں کو، تہجد گزاروں کو جب اس نے حرام کا لقمہ کھلا دیا، اس نے کہا جاؤ جیسے مرضی ہاتھ اٹھاؤ میرے خلاف، اب آپ لوگوں کی دعائیں میرے حق میں کچھ نہیں کر سکتی، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایک ذرہ ایک دیگ میں مل جائے تو مستجاب الدعوات کے ہاتھ اٹھنے سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ سوچئے ہم صبح سے شام تک کتنی غذائیں ایسی ہیں جو حرام پہ حرام کھا رہے ہیں، کتنے لقمے ایسے ہیں، کتنے گھونٹ ایسے ہیں، کتنے قطرے ایسے ہیں، کتنے نوالے ایسے ہیں جو حرام پہ حرام، حرام پہ حرام صبح اور شام لگے جا رہے ہیں۔ قاری صاحب برکت نہیں ہے، مولوی صاحب برکت نہیں ہے، حافظ جی برکت نہیں ہے، برکت کہاں ہے؟ بھلا نور اور ظلم اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، نور اور ظلم اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ دوسری مثال آپ کو سمجھانے کے لیے، آگ اور پانی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ بولیے نا، آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جس طرح ایک جگہ پہ آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک ہی دل میں حلال اور حرام نہیں سما سکتے۔ اس لیے اگر اللہ سے رابطہ مضبوط کرنا ہوگا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم کا مصداق بننا ہوگا، تو پھر سب سے پہلے اپنی غذاؤں کو حلال کرنا ہوگا، اپنے لقموں کو حلال کرنا ہوگا، اپنی کمائی کو حلال کرنا ہوگا، اپنے شب و روز کو حلال کرنا ہوگا، اپنی سوچ و فکر کو حلال کرنا ہوگا۔ وگرنہ وہ حجاج بن یوسف کا واقعہ اپنے سامنے رکھیں، بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ اٹھنے سے خالی ہو گئے۔ حجاج نے واضح کہہ دیا، اسی دعوت، اسی مجلس، اسی محفل میں کہہ دیا کہ اب تمہارے ہاتھ اٹھے ہوئے یوسف کا، حجاج بن یوسف کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی ہوا۔ مدینہ کے لوگ مدینہ میں کھڑے، روزہ رسول پہ کھڑے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ارے آج ہم روتے ہیں، ہماری دعائیں کہاں جاتی ہیں؟ بھلا ہم غور تو کریں، ہماری غذائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ پہلے غذا پہ غور کریں، پھر دعا پہ غور کریں۔ دعا ضروری چیز ہے، دعا کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہہ دیا، سورہ مومن کی آیت نمبر 7، سورہ مومن ایمان والوں کا تذکرہ ہے، اور اس سورہ مومن میں اللہ کہہ رہے ہیں وقال ربکم ادعونی، کرو دعا مجھ سے، استجب لکم، میں دعا قبول کروں گا۔ اب ہماری یہ ہٹ دھرمی ہوگی، ہم دعا نہ کریں تب بھی ہماری اپنی ہٹ دھرمی ہے، اور اگر ہماری غذا حرام ہوگی تب بھی ہمارا اپنا قصور ہوگا۔ اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کو منانا ہے، اللہ کے در پہ آنا ہوگا، اپنی غذاؤں کو حلال کرنا ہوگا، اللہ کو منانا ہوگا، استغفار کرنا ہوگا۔ آپ سمجھیں گے کہ اگر ایک لقمہ کھا لیا جائے تو کوئی دعا نہیں قبول ہوتی۔ ارے اللہ تو اللہ ہے نا، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ایک بار اس سے استغفار کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دیکھیں، 3 بار کہہ دیں سچے دل سے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میرا یہ یقین ہے، میرا ایمان ہے، میرا یہ ٹوٹا پھوٹا جو دینیات کا کورس ہے وہ یہی کہہ رہا ہے۔ 3 بار استغفار کرنے سے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ آپ نے جتنے ڈاکے مارے ہوں، جتنی غذائیں حرام کی ہوں گی، سب غذاؤں کو اللہ پاک ایک سائڈ پہ کر دے گا اور اپنی رحمت کا قلم پھیر دے گا، اور آپ کے لیے اللہ پاک پھر ایسے پروانے، ایسے چشمے، ایسی نہریں جاری کرے گا۔ پھر آپ کو وہاں سے لذت نصیب ہوگی، وہاں سے مٹھاس نصیب ہوگی، پھر آپ خود بھی کہیں گے کہ اب دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اور ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کا سب سے بڑا مسئلہ حرام غذا ہے۔ میرے دوستو، غذاؤں کو حلال کریں، اپنے آپ کا وقت خراب نہ کریں، اپنے آپ کا وقت برباد نہ کریں۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رابطہ جتنا اللہ سے مضبوط ہوگا اتنا ہی آگے پھل بھی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ کسی سے کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ چلے جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو کہتا ہے میرے بندے آ جا آ جا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ صبح تہجد کا وقت بھی بڑی قبولیت کا وقت ہے، اور تہجد کی عبادت کو لاڈلی عبادت کہا گیا ہے۔ اس تہجد کے وقت میں بھی دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ رات کو اگر ایک بندہ باوضو سوئے، صبح پھر وہ رات کسی بھی حصے میں اس کی آنکھ کھل جائے، اس وقت دعا کرے تو اس کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو وضو کر کے سوئے؟ ہم میں سے کون ہے جو حلال کمائی کو چھوڑ، حلال کمائی اختیار کرے، حرام کو چھوڑ دے؟ ہم تو کہتے ہیں زیادہ ہو، بے برکتی ہو، حرام ہو قبول ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ہمیں قبول نہیں، جبکہ تھوڑا اللہ پاک اس میں اگر برکت ڈال دے، اس میں رحمت ڈال دے، تو پھر ہمیں کسی کے سامنے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھنا، کبھی کبھار آپ لوگوں کے پاس
کوئی بندہ ایسا آتا ہے جو آپ کے اوپر کرم کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو خالی موڑیں گے، اگر آپ اس کو دھتکاریں گے، اگر آپ اس کے اوپر کوئی گیلا شکوہ کریں گے، اگر آپ اس کے اوپر کوئی اعتراض کریں گے، تو پھر کل قیامت سے پہلے آنے والی کل کی بات کر رہا ہوں، یہ ہفتے کی بات کر رہا ہوں، کل کو چھوڑو، یہ فقیر کے جانے کے بعد آپ اللہ سے کیسے مانگیں گے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جی ہمارے پاس آنے والے بہت آتے ہیں، بعض مستحق ہوتے ہیں، بعض مستحق نہیں ہوتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو صدقہ خیرات لگتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں لگتا، کیا کریں؟ دے دیں سب کو؟ فرمایا ہاں دے دو، اس کے دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ لوگ اللہ سے مانگو گے تو پھر اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے مستحق ہو، وہ بھی دے گا جس کے مستحق نہیں ہو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کبھی بھی سائل کو جھڑکیے نہیں، سائل کے اوپر اعتراض نہیں کیجیے، ہٹا کھٹا ہو کے منگن آ گئے، شرم نہیں ہوتی، کبھی بھی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ یہ جملہ یہی جو آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اسی آیت کا اگلا حصہ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، يَسْتَكْبِرُونَ ہے، اس کو دھتکار رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں ہٹے کھٹے ہو کے مانگتے ہو، شرم نہیں آتی، اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین یستکبرون، جنہوں نے تکبر کیا، جنہوں نے غرور کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کون چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو؟ کون چاہتا ہے کہ جنت کی بجائے جہنم میں جائے؟ ہم سبھی چاہتے ہیں اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا کرم ہو، اللہ کی عنایت ہو، اللہ کا فضل و احسان ہو۔ اس کے لیے حلال کام کرنے ہوں گے، حلال غذا کو اختیار کرنا ہوگا، حلال کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کا بھی حلال کے طریقے سے استعمال کرنا ہوگا، اپنی اولاد کا بھی حلال طریقے سے استعمال کرنا ہوگا۔ اولاد سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، آخری بات کرتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے جھوٹ سے بہت نفرت ہے، کہہ رہا ہے مجھے جھوٹ سے بہت نفرت ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بات سمجھانے کی کر رہا ہوں، وہ بندہ بھی موجود ہے، محسوس نہ کرے، بات سمجھانے کی۔ بندہ کہہ رہا ہے مجھے جھوٹ سے بہت نفرت ہے، اس کے باپ کو بھی دیکھا میں نے، اس کے بیٹے کو بھی دیکھا، اس کی بیوی کو بھی دیکھا، ایک ہی مسئلہ ہے، اور یہ تین لوگ اکٹھے ہیں اور تینوں اپنا اپنا بیان الگ دے رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے مجھے باپ نے یہ کہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے مجھے ماں نے یہ کہا ہے، ایک کہہ رہا ہے میں نے بیوی کو یہ کہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے فلاں نے یہ کہا ہے۔ اس طرح کر کے جب باپ ماں بیٹا جب یہ تین آپس میں جھوٹ بولیں گے تو بیٹے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ جب ماں باپ بیٹے کو جھوٹ سکھلا رہے ہوں تو پھر کس منہ سے ہم لوگ اللہ کے سامنے شکوہ کریں؟ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، حرام حرام حرام، ناپاک ناپاک، ناجائز، کیا ہے یار؟ اپنے آپ کا وقت برباد کیے بغیر، اپنی اولاد کا وقت برباد کیے بغیر اللہ سے رابطہ ایسے یکسوئی کے ساتھ کیجئے جیسے کہ اللہ کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی تیسری چیز ہے ہی نہیں۔